فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولي الالباب۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ یعنی زادیرہ ساتھ لے لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد اب حج کے آداب بیان کیے گئے۔ کون سے کام جب حج کی نیت کر لو تو وہ نہ کرنا، ان میں سے چند آداب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ ذی الحج کے حج کے جو معاملات ہیں وہ تو 7 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک ہوتے ہیں، لیکن نیت جو ہے وہ ہم شوال میں بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور چلایا، نیت کر لی، یا خالی حج کی نیت کر لی، یعنی شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھنا یہ جائز ہے۔ حج کا احرام باندھ کر کوئی چل پڑا کہ میں اب حج کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کے لیے یہ احرام باندھنا جائز ہو جائے گا۔ شوال یکم شوال سے وہ یہ نیت کر سکتا ہے۔ جو شخص احرام باندھ کر یا قربانی کا جانور چلا کر اپنے اوپر حج لازم کر لے، اب وہ کیا کرے؟ یہ چند باتیں وہ اس پر لازم جو ہے وہ اس کو پکڑ لیں۔ رفث سے بچنا۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں ہم بستری کرنا، یہ عورت سے اپنی زوجہ محترمہ سے منع ہو جائے گا، اور اس کا تذکرہ کرنا بھی منع ہو جائے گا۔ اس کے سامنے ان باتوں کو بھی نہیں کر سکتے، یا اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کی کوئی فحش بات کرنا اپنی بیوی کے سامنے یا اور لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے بھی فحش بات کرنا یہ منع ہو جائے گا۔ ہاں، صرف نکاح کرنا ہو تو نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ فسوق سے بچنا۔ فسوق کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کرنا ویسے بھی منع ہے، لیکن جب حج کی نیت کرتے ہیں چونکہ ایک عظیم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب مزید اس پر جو ہے وہ پختگی لانی ہے کہ گناہ بالکل نہیں کرنا۔ جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، اپنے گھر والوں سے، اپنے ہم سفروں سے جن کے ساتھ ہم سفر پر ہیں حج کے لیے، یا اپنے نوکروں سے، غلاموں سے، یا اس کے علاوہ اور کسی سے بھی جدال کرنا، جھگڑا کرنا یہ بالکل ہی ممنوع ہے۔ اور تم جو بھلائی کرو، برائیوں کی ممانعت یہ بھی حکم دیا، اور ساتھ نیکی کا حکم دیا کہ نیکی کرو۔ جو تم نیکی کرو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے وہ تمہیں بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ لڑائی جھگڑے کے بغیر آپ اخلاق حمیدہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، تاکہ سفر میں سارے ظاہر پہلے سفر لمبے ہوتے تھے، اب تو مطلب گھنٹوں کا سفر ہو گیا، پہلے مہینوں کا سفر ہوتا تھا، تو اس میں اب اتنا لمبا ایک راستہ آپ نے ایک ساتھ چلنا ہے، مطلب ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، سب کچھ کرنا۔ اب اس میں اب یہ تو چونکہ گھنٹوں کا جو سفر ہے، اس کے بعد بھی وہاں جا کے 40 دن اپنے ایک ہی جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو اب بار بار ان سے جب اگر ہم برے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، گالی گلوچ کریں گے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر آخری وقت تک عبادت سے ہٹ کر ذہن میں اور باتیں چلتی رہیں گی کہ اب اس نے مجھے یہ بولا ہے، اب میں نے اس کو یہ جواب دینا ہے،
تو اس چیز کو چھوڑ کر ہم اگر نیکیوں کی طرف تقوی کی طرف اختیار کریں گے تو وہ جو غلط باتیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں چلیں گی. اور زیادہ راہ لے لو. زیادہ راہ لینے کا کیوں کہا گیا؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یمنی لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم تو توکل کرنے والے ہیں. توکل کیا کرتے؟ حج کے لیے نکل پڑتے، ساتھ زیادہ راہ کوئی نہ لیتے، کسی بھی چیز کوئی بھی چیز اپنے ساتھ جو ہے وہ نہ رکھتے. یہ نہ رکھنے سے پھر وہ کیا کرتے؟ راستے میں ہی لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے. اب ظاہر سفر بغیر پیسوں کے تو نہیں کرتا، پیسے تو ہونے چاہیے، پیسے ہوں گے، زیادہ راہ ہوگا، سامان ہوگا، کپڑے بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے، اور مطلب بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں سفر کے. اب یہ سب چاہیے. اب اس کے بغیر جب ہم توکل کرتے ہوئے نکل پڑیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر ہمیں کھانے کی بھی حاجت پڑے گی، پیسوں کی بھی ضرورت پڑے گی، مال مطلب جو بھی سامان ہے اس کی ضرورت پڑے گی. تو وہ پھر راستے میں ہی لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے اور مکے پہنچ کر اہل مکہ سے بھی مانگنا شروع کر دیتے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے نکلو تو اپنا زیادہ راہ لو، لوگوں پر بوجھ نہ ڈالو. وہ تو اپنی مرضی سے اپنے حساب سے اپنا لے کر آئے ہیں، وہ تمہارا بھی خرچہ کیسے پورا کریں. تو اس لیے زیادہ راہ لو. اور پھر ساتھ ہی ایک اور ترغیب دی کہ زیادہ راہ لو، اور بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرو. اب تقوی اختیار کرنے کا کیوں کہا گیا؟ تاکہ بالکل کم زیادہ راہ ہو اور اسی میں ہی پورا ہو جائے، کسی پر اس کا اظہار بھی نہ ہو کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ راہ تھا اور میں اس کو پورا نہیں کر سکا. اس کا اظہار بھی کسی پر نہ ہو اور کسی سے کسی طرح کا کوئی سوال نہ ہو. یہ جو ہے وہ تقوی ہے. اور پھر ساتھ ہی ایک اگلی بات ارشاد فرمائی، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ عقل والے. جو عقل رکھتے ہیں، جن میں عقل ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں. جو عقل ہی نہیں رکھتے، جو بے وقوف ہیں، وہ کیسے اللہ سے ڈریں گے؟ بہترین مثال ہے، سرداران مکہ میں سے تھا ابو جہل، لیکن بے وقوف تھا، اللہ کی راہ میں نہیں آیا، حضور کی راہ میں نہیں آیا. ایک غلام تھے بلال حبشی، لیکن کتنے عقل مند تھے، اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ پڑے. تو یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کے قدموں میں پڑنے والا جو ہے وہ عقل والا ہے. آج جو بے وقوف قسم کے دانشور ٹی وی میں اٹھ کر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی تو سارے بے وقوف ہیں. ارے بے وقوف تو تم ہو کہ جو محبوب کے قدموں سے دور ہو. مولوی تو بے وقوف نہیں ہے، جو دین پہ چلنے والا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ پرانے دور کا نہیں ہے، وہ تو آج کے دور میں بھی عقل رکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عقل والا. تو ہم تو سب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سارے بھی عقل والے ہو جاؤ. بھائی آؤ محبوب کے قدموں میں پڑ جاؤ، ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا لو تاکہ تم بھی عقل والے ہو جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو حضور جان عالم علیہ السلام کے قدموں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہ کرے، انہیں کے قدموں میں ہم پڑے رہیں. آمین.